بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت الناس کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم کلمہ کی طریق پڑھیں گے۔ عبارت ہے فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفردن مفردن۔ مفرد پر تینوں طرح کے اعراب پڑھے جا سکتے ہیں۔ فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ ترجمہ ہے کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب اس کی عبارت کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الکلمہ۔ اس کی نافی تحقیق ہے جی کہ یہ مفرد اور مرکب کے اعتبار سے مفرد ہے۔ مفرد کی تین اقسام، اسم فعل حرف کے اعتبار سے یہ اسم ہے، اس میں نشانیاں پائی جا رہی ہیں، شروع میں الف لام آ رہا ہے، آخر میں تاء تانیث آ رہی ہے۔ مذکر مونس کے اعتبار سے یہ مونس ہے، آخر میں گول تاء آ رہی ہے اس کے، جسے تاء متحرکہ کہتے ہیں۔ واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے یہ واحد ہے۔ معرفہ جمع نکرہ کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی اقسام میں سے پہلی قسم معرف باللام ہے۔ متمکن غیر متمکن کے اعتبار سے یہ اس میں متمکن ہے، اعراب کو جگہ دیتا ہے، اور متمکن کی اقسام اعراب کی اقسام میں سے یہ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، یعنی اس کا رفع ضمہ کسرہ جو ہے وہ حقیقی اعراب کے ساتھ آئے گا، یعنی فتح نصب جر کے ساتھ آئے گا۔ جی اس کے حروف اصلی ہیں کاف لام اور میم۔ اب اسے دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لام کے کسرہ کے ساتھ کلیمن اور لام کے سکون کے ساتھ کلمن، اور یہ مشتق ہے جی، اس کے معنی ہے زخمی کرنا۔ تو عربی کا شعر ہے جراحات السنانی لہ التیام، التیام باب افتعال کا مصدر ہے، ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زخم نیزے وغیرہ سے لگائے جاتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں وہ نہیں بھرتے۔ تو کلمہ زبان سے ادا ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے اسے کلمہ کہا جاتا ہے کہ الفاظ زخمی کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ لفظ غیر مشتق ہے، یعنی زخمی کرنا وغیرہ سے یہ مشتق نہیں ہے اور مستقل لفظ ہے۔ جی اب کاف لام اور میم کے بارے میں تو پڑھ لیے۔ شروع میں جو الف لام آ رہا ہے نحو کے اعتبار سے تو یہ صرف اس میں معرفہ کی نشانی ہے، لیکن نحو کے منطق کے اعتبار سے الف لام کی کئی قسمیں ہیں، تو یہ کیونکہ تعریف کی جا رہی ہے، تعریف میں منطقی لحاظ سے کافی پہلو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو الف لام کی جو اقسام ہے اس میں سے یہ الف لام جنسی مراد ہے۔ یہ الف لام جنسی کون سا ہوتا ہے جی؟ الف لام جنسی وہ ہے جو ماہیت اور حقیقت پر دلالت کرتا ہے، افراد اس سے مراد نہیں ہوتے، جیسے کہ یہ کہا جائے الرجل خیر من المرأہ، اگر تو جنس سے افراد مراد لیے جائیں، جنس مراد لی جائے کہ جنس رجل جنس مرأہ، عورت کی جنس سے مرد کی جنس جو ہے وہ افضل ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، تو یہ بات درست ہوگی۔ لیکن اگر کسی خاص فرد پر اطلاق کیا جائے، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، تو ان کے مقابلے میں بہت سارے وہ لاکھوں کروڑوں افراد جو مرد حضرات ہیں ان سے بہتر ہوں گی، تو جنس مراد ہے یہاں سے۔ پھر آخر میں جو گول تا آ رہی ہے یہ بھی نحوی اعتبار سے تا کی بھی اقسام ہے، اور یہاں تا جو ہے یہ وحدت کے لیے ہے۔ پھر مسئلہ پیدا ہوگا کہ ایک طرف جنس ہے، حقیقت جنس مراد ہو رہی ہے، جنس میں بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں، اور آخر میں الف لام سے آپ نے جنسی مراد دیا، اور آخر میں تا وحدت کی کہہ رہے ہیں، تو ایک ہی لفظ سے کئی افراد پوری جنس مراد ہو اور وحدت کے لیے بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ وحدت جو ہے وہ وحدت ایک فرد کے لیے بھی ہوتی ہے، ایک فرد، اور وحدت نوع کی بھی ہو سکتی ہے کہ کئی انواع میں سے ایک نوع، اور وحدت جنس کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ کئی اجناس میں سے ایک جنس، تو یہاں وہ وحدت نوعی یا وحدت جنسی مراد ہے۔ جی الف لام کی اقسام میں نے ابھی عرض کیا کہ الف لام کی نحو کے منطق کے اعتبار سے کئی اقسام ہے، تو الف لام کی اقسام مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام اسمی ہے، الف لام حرفی ہے۔ الف لام اسمی وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور الف لام حرفی کی دو اقسام ہیں، الف لام زائدہ اور غیر زائدہ۔ پھر الف لام غیر زائدہ کی چار اقسام ہیں، الف لام جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ الف لام جنسی ہم ابھی پڑھ چکے
کہ اگر چیز کی حقیقت اور ماہیت مراد ہو تو الف لام جنسی مراد ہوگا، پھر اس سے افراد مراد نہیں ہوں گے، جیسے کہ ابھی مثال پڑھی الرجل خیر من المرأة، آدمی عورت سے بہتر ہوتا ہے۔ جنس کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہوگا اگر جنس رجل اور جنس مرأة مراد لیں گے۔ دوسری قسم کے اگر کسی چیز کے تمام افراد مراد ہوں تو الف لام استغراقی مراد ہوگا، یعنی ہر فرد مراد ہو، جیسا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان کا ہر فرد مراد ہے، کہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ تیسرا، اگر تمام افراد مراد نہ ہوں کسی لفظ کے، کسی جنس کے، بلکہ بعض افراد مراد ہوں اور بعض افراد بھی متعین ہوں، چند متعین افراد مراد ہوں، تو الف لام عہد خارجی ہوگا، جیسے فعصا فرعون الرسول، تو یہاں الرسول سے جنس رسول مراد نہیں ہے، بلکہ رسولوں میں سے خاص فرد مراد ہے جو کہ متعین ہے۔ اور آخری قسم کے اگر تمام افراد نہیں بلکہ چند افراد مراد ہوں اور چند افراد غیر متعین ہوں تو الف لام عہد ذہنی ہوگا، جیسے اخاف ان یاکلہ الذئب، الذئب بھیڑیا، تو اس سے جنس بھیڑیا بھی مراد نہیں ہے، اور چند افراد مراد ہیں یا کوئی فرد مراد ہے، اور وہ کوئی جو چند افراد ہیں وہ بھی متعین نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے جی لفظ، جی یہ اسم ہے اور مذکر مونث کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے یہ واحد ہے، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، اور اس میں متمکن ہے جی یہ، اور اس میں متمکن آپ کی 16 قسموں سے پہلی قسم مفرد منصرف اور صحیح ہے۔ لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر کا اطلاق ذات پر صحیح نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہاں لفظ جو ہے اس میں مفعول یعنی ملفوظ کے معنوں میں ہے۔ لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جو انسان منہ سے پھینکتا ہے، آواز دراصل وہ ہوا ہے جو زبان جو ہے وہ زبان کے ہلنے سے جو ہوا باہر آتی ہے اس سے وہ مراد ہوتی ہے، تو لفظ منہ سے پھینکی۔ جی تیسرے نمبر پہ ہے وضیع، اس کی صرفی تحقیق ہے جی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی مطلق مجہول کا صیغہ ہے، باب فتح یفتح ہے، ہفتہ اقسام جو ہے مثال واوی ہے کیونکہ اس میں فا کلمے کی جگہ پہ واو آ رہا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے تخصیص الشیء بالشیء اذا اطلق او احس الاول فهم منه الثانی۔ تخصیص الشیء بالشیء، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ایسے خاص ہو جانا، اذا اطلق جب پہلی بولی جائے، او حس الاول یا پہلی محسوس کی جائے، فہم منہ الثانی تو دوسری خود بخود اس سے مفہوم ہو، سمجھی جائے۔ وضع کرنا کہیں گے۔ لام ہے جی، لام یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے یہ حرف ہے، حروف عاملہ غیر عاملہ میں سے یہ حروف عاملہ ہے، اور یہ جر والا عمل کرتا ہے، حروف جر میں سے ہے۔ معنی جی یہ مفرد مرکب کے اعتبار سے یہ مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، مذکر مونث میں سے یہ مونث ہے کیونکہ یہ اس کے آخر میں کھڑی زبر آ رہی ہے، اور واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے یہ واحد ہے، اس میں معرفہ نکرہ کے اعتبار سے نکرہ ہے، اس میں متمکن ہے، اعراب کو جگہ دیتا ہے، اور اس میں مکسور ہے۔ اس میں مکسور یہ اعراب کی قسموں کے اعتبار سے ہے، جس کا رفع نصب اور جر تقدیری ہوتا ہے، کھڑی زبر جو ہے اینڈ پر آتی ہے۔ صرفی تحقیق اس کی جی یہ اس صیغے میں 3 احتمال ہیں، یا تو یہ صیغہ ظرف مکان ہے، یا اس میں مفعول ہے، یا مصدر میمی ہے، تو 3 اعتبار سے یہ ضربہ یضرب سے عین نون اور یا اس کے حروف اصلی ہیں، باب ضربہ ہے، انا یعنی، اور ہفتہ اقسام ناقص یائی ہے، اس میں لام کلمے کی جگہ پر یا آ رہی ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ معنی کس کو کہتے ہیں؟ ما یقصد من اللفظ، المعنی ما یقصد من اللفظ، جو لفظ سے مقصود ہو اسے معنی۔ جی ہماری تعریف کا آخری لفظ ہے جی مفرد۔ مفرد جو ہے یہ لفظ مفرد مرکب کے اعتبار سے مفرد ہے، اسم فعل حرف کے اعتبار سے اسم ہے، مذکر مونث کے اعتبار سے مذکر ہے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے واحد ہے، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، اور اس میں متمکن ہے، اور اعراب کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ صرفی تحقیق اس کی یہ صیغہ واحد مذکر ہے، اس میں مفعول میں سے، اور باب افعال ہے، افراد یفرد افرادا فهو مفرد، افرد یفرد افرادا فهو مفرد، اور مفرد صیغہ اس میں مفعول ہے، مفرد مفردانی مفردون، اور مفردۃ مفردتانی مفردات، ہفتہ اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔
اچھا جی، اس کا مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ لفظ اسد ہے، اسد میں اب الف سین اور دال 3 حروف سے ملا کر ایک لفظ بن گیا، اسد مطلب شیر. تو اب اس کے اجزاء سے الف سے اس کے شیر کا سر مراد ہو، اور سین سے اس کا پیڑ مراد ہو، دال سے دم مراد ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا 3 حروف پر مشتمل یہ لفظ جو ہے وہ پورے معنی پر دلالت کرتا ہے. اور لفظ مفرد جو ہے یہ مشترک ہے، یہ مرکب کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے اور واحد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے. اب اس کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں. ہماری عبارت ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. الکلمہ مبتدا ہے کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے. اس کے بعد لفظ یہ موصوف ہے، اور وضع فعل مجہول ہے، اور ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، لام حرف جر ہے، اور معنی مجرور ہے. وضع فعل اپنے فاعل اور جار مجرور مل کر وضع فعل کے متعلق ہیں، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ لفظ موصوف کے لیے صفت ہے. موصوف صفت مل کر یہ مبتدا کے لیے خبر ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اور اچھا جی، یہ تعریف ہماری مکمل ہو گئی. اب تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ جامع معنی ہو. جامع معنی کسے کہتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جس چیز کی تعریف کی جائے وہ معرف اور محدود کہلاتا ہے. تعریف بھی کہتے ہیں، حد بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، حد یا تعریف. تو جس چیز کی تعریف کی جائے وہ معرف یا محدود کہلاتا ہے، اور جن الفاظ سے تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف اور حد کہلاتی ہے. اس کا جو پہلا جو لفظ ہوتا ہے وہ جنس ہوتا ہے، اس میں سارے افراد شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو مختلف الفاظ لا کر اس میں سے غیر متعلقہ افراد کو خارج کر دیا جاتا ہے. جو جنس کے بعد آنے والے الفاظ ہیں وہ فصل اور قید کہلاتے ہیں. اور ہر لفظ کا فائدہ بیان کرنا کہ اس لفظ سے تعریف میں سے کون سے افراد خارج ہو گئے ہیں، یہ فوائد قیود کہلاتا ہے کہ قید کے فائدے کون کون سے ہیں. تو اس تعریف میں سے فوائد قیود پڑھ لیتے ہیں ہم. الکلمہ تو یہ جنس ہے، اس میں تمام قسم کے کلمات شامل ہیں، دنیا جہان کے سارے الفاظ. اور لفظ وضع سے جب بولا گیا کہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے، تو اس سے غیر موضوع الفاظ نکل گئے جو کہ محمل وغیرہ جو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. وضع لمعنی جسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس سے وہ محمل الفاظ نکل گئے، اور مفرد کہا تو مرکب اس سے نکل گیا. جی، ہماری تعریف پوری ہو گئی. آپ ٹیلی گرام چینل یہ جو اسکرین پر آ رہا ہے اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور تاکہ اسباق آپ کو ملتے رہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب چینل پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل کا بٹن دبا دیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے کا. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.